بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، انگلش کلاس 12 جو کہ KPK اور فیڈرل بورڈ کا نیا کورس ہے، اس کے یونٹ نمبر 7 کے ساتھ آپ لوگوں کا ٹیچر رشید حاضر ہے۔ اس یونٹ نمبر 7 کا نام ہے ہبل۔ ہبل ایک دوربین کا نام ہے، تو یہ یونٹ اس دوربین کے بارے میں ہے۔ یہ ہے پیج نمبر 62، صفحہ نمبر 62۔ تو چلو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ اچھا، لک ایٹ دا نائٹ اسکائی، رات کے وقت آسمان کو دیکھے۔ لک دیکھے، نائٹ اسکائی رات کے وقت آسمان۔ اینڈ یو سی پرائمریلی ڈارکنیس، اور آپ بنیادی طور پر اندھیرا دیکھیں گے۔ پرائمریلی بنیادی طور پر، ڈارکنیس اندھیرا۔ A vast multitude of glittering sparks، چمکدار چنگاریوں کی ایک وسیع ہجوم۔ واسٹ وسیع، ملٹیچوڈ ہجوم، گلیٹرنگ چمکتی ہوئی یا چمکدار، سپارکس چنگاریوں۔ ڈریفٹ اوور اور ہیڈس، ہمارے سروں کے اوپر حرکت کرتی ہے، یعنی ہمارے سروں کے اوپر حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ڈریفٹ حرکت کرتی ہوئی۔ اسکیٹرڈ اکراس دا اسکائی، جو پورے آسمان میں پھیلے ہوتے ہیں۔ اسکیٹرڈ پھیلے ہوتے ہیں، اکراس دا اسکائی پورے آسمان میں۔ اور گیز رجسٹرز دیئر بیوٹی، ہماری نظر ان کی خوبصورتی دیکھ تو سکتی ہے۔ گیز نظر، رجسٹرز دیکھنا، دیئر بیوٹی ان کی خوبصورتی۔ بٹ لٹل ایلس، لیکن بہت کم۔ Our vision cannot bring these dazzling pinpoints into focus، ہماری سوچ ان چمکتے ہوئے چھوٹی چیزوں یا اجسام کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ویژن سوچ، برنگ انٹو فوکس کہتے ہیں احاطہ کرنا۔ cannot bring into focus احاطہ نہیں کر سکتا۔ ڈیزلنگ چمکتے ہوئے، پن پوائنٹس چھوٹے چیزوں یا چھوٹے اجسام۔ اچھا، observe their true nature، ان کے حقیقی فطرت کا مشاہدہ بھی نہیں کر سکتی۔ observe مشاہدہ کرنا، true nature حقیقی فطرت، یعنی ہماری سوچ ان چمکتے ہوئے چھوٹے چیزوں یا اجسام کا احاطہ نہیں کر سکتا اور نہ ان کے حقیقی فطرت کا مشاہدہ کر سکتی ہے۔ تو our eyes، ہماری آنکھوں کے لیے، they are mysterious، یہ پر اسرار ہے، یعنی یہ پر اسرار چیزیں ہے۔ mysterious، پر اسرار۔ humanity has sought to know، انسانیت یعنی انسان نے بڑھنے کی کوشش کی ہے۔ sought کوشش کی ہے، to know بڑھنے کی، آگے بڑھنے کی۔ اچھا، کہاں سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے؟ بیانڈ دا لمیٹڈ ویژن آف بیالوجی، علم حیاتیات کے محدود نظر سے آگے۔ بیانڈ آگے، لمیٹڈ ویژن محدود نظر یا محدود علم۔ سینس دا ڈیز آف گیلیلو، گیلیلو کے زمانے سے۔ گیلیلو ایک سائنسدان کا نام ہے جو ماہر ریاضی کا ماہر تھا اور ماہر فلکیات بھی تھا۔ اچھا، تو انسانیت یعنی انسان نے گیلیلو کے زمانے یا دور سے علم حیاتیات کے محدود نظر یا علم سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے۔ ٹیلیسکوپس ہیو براٹ دا ہیونس ٹو ارتھ، دوربینوں نے آسمانوں کو زمین پر لایا ہے۔ براٹ لایا ہے، ہیونس آسمانوں کو، تو ارتھ زمین پر۔ ٹیلیسکوپس دوربینیں۔ اچھا، ایکسپوزڈ دا ڈسٹنٹ ٹریجرز آف دی یونیورس، کائنات کے دور دراز خزانوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ ایکسپوزڈ پردہ اٹھایا ہے، ڈسٹنٹ دور یا دور دراز، ٹریجرز خزانوں، آف دی یونیورس کائنات کی، یونیورس کائنات۔ ریویلڈ کاؤنٹلیس گیلیکسیز، انگنت کہکشاؤں کو ظاہر کر دیا ہے۔ ریویلڈ ظاہر کر دیا ہے، کاؤنٹلیس انگنت
یا لاتعداد گیلیکسیز کہکشائیں. کون سی کہکشائیں؟ کلاکڈ ود دا اپیرنٹ ڈارک ود ان دا اپیرنٹ ڈارکنیس، جو ظاہری تاریکی میں چھپے ہوئے ہیں. کلاکڈ چھپے ہوئے ہیں، ود ان میں، اپیرنٹ ظاہری، ڈارکنیس تاریکی، جو ظاہری تاریکی میں چھپے ہوئے ہیں یا دکھائی نہیں دیتے. یعنی دوربینوں نے آسمانوں کو زمین پر لایا ہے، یعنی بہت قریب کر دیا ہے. کائنات کے دور دراز خزانوں سے پردہ اٹھایا ہے. ان لاتعداد یا انگنت کہکشاؤں کو ظاہر کر دیا ہے یا معلوم کیا ہے جو ظاہری تاریکی میں چھپے ہوئے ہیں یا دکھائی نہیں دیتے. اینڈ پرہیپس نو ٹیلیسکوپ ہیز ڈن سو مچ، اور شاید کسی دوربین نے اتنا کام نہیں کیا ہے. پرہیپس شاید، ٹو برنگ دا ونڈر اینڈ ریئلٹی آف دی یونیورس ہوم، کائنات کی عجائبات اور حقیقت کو قریب لانے میں. برنگ ہوم یعنی قریب لانے میں، ہوم کہتے ہیں گھر کو، یعنی قریب لانے میں. ونڈر عجائبات، ریئلٹی حقیقت. ایز دا ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ، خلائی دوربین ہبل جتنا. اسپیس خلائی ٹیلیسکوپ دوربین، یعنی اور شاید کسی دوربین نے کائنات کی عجائبات اور حقیقت کو قریب لانے میں خلائی دوربین یعنی ہبل جتنا کام نہیں کیا ہے. اچھا، دی کنسیپٹ آف اے ٹیلیسکوپ ان آربٹ اراؤنڈ ارتھ، زمین کے گرد مدار میں دوربین کا تصور. کنسیپٹ تصور، ان آربٹ مدار میں، اراؤنڈ ارتھ زمین کے گرد. واز فرسٹ مینشنڈ ان اے سائنس بک بائی آرتھر سی کلارک. اچھا، پہلے آرتھر سی کلارک کی ایک سائنسی کتاب میں بیان کیا گیا. مینشنڈ بیان کیا گیا ایک کتاب میں جس کو آرتھر سی کلارک نے لکھا تھا. اچھا، دیس ٹیلیسکوپ وڈ پیئر ایٹ دا یونیورس، یہ دوربین کائنات میں جھانک سکتا تھا. پیئر ایٹ جھانکنا، یونیورس کائنات. فرام ویل ابو دا انٹرفیئرنس آف دی ارتھ ایور ٹربیولنٹ ایٹماسفیئر، زمین کی سطح کے اچھی خاصی اوپر ہر وقت ہنگامہ خیز فضا سے. ویل ابو یعنی اچھی خاصی اوپر، فرام ویل ابو اچھی خاصی اوپر سے، انٹرفیئرنس فضا، ارتھ زمین کی، ایور ٹربیولنٹ ایٹماسفیئر ہر وقت ہنگامہ خیز، جو ہر وقت، جہاں ہر وقت ہنگامہ ہوتا رہتا ہے، ہنگامہ برپا ہوتا رہتا ہے. ٹربیولنٹ کہتے ہیں ہنگامہ خیز کو، ایٹماسفیئر فضا. اچھا، which relentlessly blurs the view in ground-based telescopes، جو زمین پر لگے ہوئے دوربینوں میں منظر کو بہت زیادہ دھندلا کرتا ہے. which جو relentlessly بہت زیادہ blurs دھندلا کرتا ہے، the view منظر کو، in ground-based telescopes زمین پر لگے ہوئے دوربین، زمین پر لگے ہوئے دوربینوں میں، یعنی جو زمین پر لگے ہوئے دوربینوں میں منظر کو بہت زیادہ دھندلا کرتا ہے. اینڈ میکس اسٹارس ٹوینکل، اور جس کی وجہ سے ستارے ٹمٹماتے ہیں. ٹوینکل ٹمٹمانا. اچھا، اس سنٹینس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں، پورے سنٹینس کو. یہ دوربین زمین کی سطح کے اچھی خاصی اوپر ہر وقت ہنگامہ خیز فضا سے کائنات میں جھانک سکتا ہے، جو زمین پر لگے ہوئے دوربینوں میں منظر کو بہت زیادہ دھندلا کرتا ہے اور جس کی وجہ سے ستارے ٹمٹماتے ہیں. ahead of his time، اپنے دور میں آگے، یعنی اپنے دور میں آگے جا کر. کلارک آؤٹ لائنڈ دا ایڈوانٹیجز آف این آربیٹنگ ٹیلیسکوپ، کلارک نے مدار میں چکر لگانے والے ایک خوردبین کے فوائد پر روشنی ڈالی. آؤٹ لائنڈ روشنی ڈالی، ایڈوانٹیجز فوائد. آربیٹنگ ٹیلیسکوپ مدار میں چکر لگانے والے ٹیلیسکوپ یعنی دوربین.
अच्छा, कंपेयर्ड विद द टेलीस्कोप, जिसका एक ऐसे दूरबीन से मवाजना किया गया, कंपेयर्ड मवाजना किया गया, that might at some future point be installed on the moon surface, यानी जिसको मुस्तकबिल में किसी वक्त चांद की सतह पर नस्ब किया जा सकता था। एट सम फ्यूचर पॉइंट, मुस्तकबिल में किसी वक्त, बी इंस्टॉल्ड, नस्ब किया जा सकता था, ऑन द मून सरफेस, चांद की सतह पर। एज हैड बीन सजेस्टेड डिकेड्स अर्लियर, जिसके बारे में दहाइयाँ पहले तजवीज़ पेश की गई थी। एज हैड बीन सजेस्टेड यानी जिस तरह तजवीज़ पेश की गई थी, डिकेड्स दहाइयाँ अर्लियर पहले। अच्छा, इस सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट करता हूँ पूरे सेंटेंस को। अपने दौर में आगे जाकर क्लार्क ने मदार में चक्कर लगाने वाले एक खुर्दबीन के फवायद पर रोशनी डाली, जिसका एक ऐसे दूरबीन से मवाजना किया गया जिसको मुस्तकबिल में किसी वक्त चांद की सतह पर नस्ब किया जा सकता था, जिसके बारे में दहाइयाँ पहले तजवीज़ पेश की गई थी। सजेस्टेड तजवीज़ पेश की गई थी। हाँ, इवन द मून्स एक्सट्रीमली टेन्यूअस एटमॉस्फेयर माइट अफेक्ट, चांद का इंतहाई धुंधला फिजा भी मुतासर कर सकती है। एक्सट्रीमली इंतहाई, टेन्यूअस धुंधला, एटमॉस्फेयर फिजा। अच्छा, सर्टन डेलिकेट ऑब्जर्वेशंस, कई नाजुक किस्म के मुशाहिदात को, यानी चांद का इंतहाई धुंधला फिजा भी कई नाजुक किस्म के मुशाहिदात को मुतासर कर सकती है। ही रोट, उसने लिखा, यानी उसने लिखा कि चांद का इंतहाई धुंधला फिजा भी कई नाजुक किस्म के मुशाहिदात को मुतासर कर सकती है। एन ऑब्जर्वेटरी इन स्पेस वुड बी एबल टू सर्वे द कंप्लीट स्फीयर ऑफ द स्काई, खिला में एक तजुर्बागाह इंसान आसमान के एक मुकम्मल दायरे का जायजा लेने के काबिल होगी। एन ऑब्जर्वेटरी, एक तजुर्बागाह, इन स्पेस, फिजा में, वुड बी एबल, काबिल होगी, किस चीज़ के काबिल होगी? टू सर्वे, जायजा लेने की, द कंप्लीट स्फीयर ऑफ द स्काई, आसमान के एक मुकम्मल दायरे का। स्फीयर कहते हैं दायरे को और सर्वे कहते हैं जायजा लेने को। हाँ, अच्छा, डेलिकेट ऑब्जर्वेशंस, नाजुक किस्म के मुशाहिदात, डेलिकेट कहते हैं नाजुक को, ऑब्जर्वेशंस मुशाहिदात, सर्टन कई। यानी उसने लिखा कि चांद का इंतहाई धुंधला फिजा भी कई किस्म के नाजुक किस्म के मुशाहिदात को मुतासर कर सकती है। खिला में एक तजुर्बागाह आसमान के एक मुकम्मल दायरे का जायजा लेने के काबिल होगी। अच्छा, नेक्स्ट है, टुडे द ऑर्बिटिंग टेलीस्कोप क्लार्क इन्विजन, आजकल मदार वाली दूरबीन जिसका क्लार्क ने तस्वर पेश किया था। ऑर्बिटिंग मदार वाली टेलीस्कोप दूरबीन, इन्विजनड तस्वर पेश किया था। क्लार्क इन्विजनड, जिसका क्लार्क ने तस्वर पेश किया था। इज नोन एज द हबल स्पेस टेलीस्कोप, वो हबल स्पेस टेलीस्कोप के नाम से मशहूर है। एंड इट हैज़ बीन इन सर्विस सिंस 1990, और ये 1990 से काम कर रहा है। हैज़ बीन इन सर्विस, काम कर रहा है, सिंस 1990, 1990 से। बिफोर हबल वॉज लॉन्च्ड इनटू ऑर्बिट अराउंड अर्थ इन 1990, 1990 में हबल को ज़मीन के गिर्द मदार में उतारने से पहले, लॉन्च्ड उतारना, इनटू ऑर्बिट मदार में, अराउंड अर्थ ज़मीन के गिर्द। देयर वाज लॉट्स ऑफ साइंटिफिक डिस्कशन अबाउट, तो इस बारे में काफ़ी सारी साइंसी बहस हो रही थी। लॉट्स ऑफ, काफ़ी सारी, साइंटिफिक डिस्कशन, साइंसी बहस। व्हाट स्पेस टेलीस्कोप माइट फाइंड, कि एक खिलाई दूरबीन किया कुछ तलाश कर लेगा। फाइंड, तलाश करना। अच्छा, द टॉप टू डू लिस्ट आइटम्स फॉर हबल वर, हबल के लिए पहले अहम तरीन कामों में शामिल था। टॉप, पहले, टू डू लिस्ट,
اہم ترین آئٹمس ہو چیزیں یا کام. ٹو میئر دا ایکسپینشن ریٹ آف دی یونیورس یعنی وہ کائنات کے پھیلاؤ کی شرح کی پیمائش کرنا تھا. ایکسپینشن ہو پھیلاؤ، ریٹ ہو شرح. ٹو فائنڈ ڈسٹینٹ گلیکسیز دور کہکشاؤں کو معلوم کرنا تھا. فائنڈ معلوم کرنا، ڈسٹینٹ ہو دور، گلیکسیز ہو کہکشاؤں. اینڈ ٹو ڈیٹرمن دا کیمیکل کنٹینٹ آف دی اسپیس بٹوین دا گلیکسیز اور کہکشاؤں کے درمیان خلا میں موجود کیمیائی مادے کو معلوم کرنا تھا. ڈیٹرمن معلوم کرنا، کیمیکل کنٹینٹ کیمیائی مادہ، کنٹینٹ کہتے ہیں مادے کو، اسپیس خلا. اچھا. بٹ ایوری ون ایکسپیکٹڈ لیکن ہر کوئی توقع کرتا تھا. ایکسپیکٹڈ ہو توقع کرتا تھا. کیا توقع کرتا تھا؟ ہبلز موسٹ امپارٹینٹ ڈسکوریز وڈ پرووائڈ آنسر ٹو کویسچنز. یا ہبل کی اہم ترین دریافتیں ان سوالات کے لیے جوابات مہیا کرے گا. موسٹ امپارٹینٹ ہو اہم ترین ہو، ڈسکوریز ہو دریافتیں، پرووائڈ ہو مہیا کرنا. دیٹ astronomers do not know how to ask جو ماہرین فلکیات پوچھنا نہیں جانتے. astronomers ہو ماہرین فلکیات. اینڈ فائنڈ آبجیکٹس اور وہ چیزیں تلاش کرنی تھی. دیٹ ور ناٹ یٹ ایون کنسیوڈ جو ابھی تک تصور بھی نہیں کیے گئے تھے. کنسیوڈ تصور، کنسیو کہتے تصور کرنے کو. اچھا. اس سنٹینس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. لیکن ہر کوئی توقع کرتا تھا کہ ہبل کی اہم ترین دریافتیں ان سوالات کے لیے جوابات مہیا کرے گا جو ماہرین فلکیات پوچھنا نہیں جانتے تھے، اور وہ چیزیں تلاش کرنی تھی، یعنی اور وہ چیزیں تلاش کر لے گا جو ابھی تک تصور نہیں کیے گئے تھے، جو ابھی تک ان کے بارے میں تصور جو ابھی تک ان کے بارے میں تصور بھی پیش نہیں کیا گیا تھا. اچھا. تو نیکسٹ ہے اسٹیل نو ون امیجنٹ ابھی تک کسی نے یہ تصور نہیں کیا تھا. امیجن تصور کرنا، یہ چیز تصور نہیں کیا تھا. دیٹ ہبلز فوٹوگرافس آف ڈیپ اسپیس وڈ بی سو اٹرلی جا ڈراپنگلی بیوٹیفل کہ ہبل کے گہرے خلا کے تصاویر اس حد تک مکمل اور حیران کن طور پر خوبصورت ہوں گے. ڈیپ اسپیس گہرے خلا، اٹرلی مکمل طور پر، جا ڈراپنگلی حیران کن طور پر، بیوٹیفل خوبصورت. اور دیٹ دا پکچرز وڈ ہیو اے پیورلی ویسرل اپیل ٹو این انٹائر جنریشن یا یہ کہ یہ تصاویر ایک پوری نسل کے لیے مکمل طور پر زبردست کشش کے حامل ہوں گے. پیورلی مکمل طور پر، ویسرل یعنی حیران کن طور پر، اپیلو کشش مکمل طور پر. ویسرل کہتے زبردست، ویسرل زبردست. پیورلی مکمل طور پر، ویسرل زبردست، اپیلو کشش. انٹائر جنریشن پوری نسل، انٹائر کہتے پوری. اچھا. میکنگ ہبل اے ہاؤس ہولڈ ورڈ جس کی وجہ سے ہبل پوری دنیا میں مشہور ہو گیا. میکنگ یعنی اس نے بنایا ہبل کو، ہاؤس ہولڈ ورڈ گھریلو لفظ، یعنی ہر گھر میں اس کا نام لیا جانے لگا. کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا. سینانیمس ود اسپیکٹیکولر امیجز آف دی کاسموس کائنات کی شاندار تصاویر لینے کی وجہ سے. سینانیمس ود کی وجہ سے، اسپیکٹیکولر شاندار، امیجز تصاویر، کاسموس کائنات. اچھا. اس سنٹینس کو میں اس طرح ٹرانسلیٹ کروں گا. ابھی تک کسی نے یہ تصور نہیں کیا تھا، یہ تصور پیش نہیں کیا تھا کہ ہبل کے گہرے خلا کے تصاویر اس حد تک مکمل اور حیران کن طور پر خوبصورت ہوں گے، یا یہ تصاویر ایک پوری نسل کے لیے مکمل طور پر زبردست کشش کے حامل ہوں گے،
جس کی وجہ سے ہبل کائنات کی شاندار تصاویر لینے کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ اچھا نیکسٹ ہے ہبل اے جوائنٹ پروجیکٹ آف ناسا اینڈ یورپین اسپیس ایجنسی۔ ہبل جو کہ ناسا اور یورپین اسپیس ایجنسی کا مشترکہ پروجیکٹ ہے، جوائنٹ پروجیکٹ ہو، مشترکہ پروجیکٹ یا مشترکہ منصوبہ۔ اچھا آربٹس ارتھ 353 مائلز یعنی 569 km above the planet surface، یعنی سیارے کی سطح کے اوپر زمین کے گرد 353 میل یعنی 569 کلومیٹر گھومتا ہے۔ آربٹس گھومتا ہے ارتھ زمین کے گرد 353 میل یعنی 569 کلومیٹر کی رفتار سے۔ above the planet surface سیارے کی سطح کے اوپر، پلانٹ ہو کہتے ہیں سیارے کو، سرفیس ہو سطح، یعنی ہبل جو کہ ناسا اور یورپین اسپیس ایجنسی کا مشترکہ پروجیکٹ ہے، سیارے کی سطح کے اوپر زمین کے گرد 353 میل یعنی 569 کلومیٹر کی رفتار سے گھومتا ہے۔ اچھا اٹس پوزیشن الاؤز اٹ ٹو سرکل فری آف ارتھس ایٹماسفیئر، اس کی پوزیشن اس کو زمین کی ماحول سے آزادانہ گھومنے دیتا ہے۔ اٹس پوزیشن اس کی پوزیشن الاؤز اٹ ٹو سرکل اس کو گھومنے دیتا ہے، فری آف ارتھ ایٹماسفیئر زمین کی ماحول سے آزادانہ، which distorts and blocks light from the cosmos جو کائنات سے آنے والی روشنی کو موڑ کر روکتا ہے۔ ڈسٹورٹس موڑ دیتا ہے، بلاکس روکتا ہے، لائٹ فرام دی کاسموس کائنات سے آنے والی روشنی، کاسموس کہتے ہیں کائنات کو۔ اچھا This gives Hubble a pristine view، یہ ہبل کو ایک صاف و شفاف منظر دکھانے کے قابل بناتا ہے۔ This gives یہ دیتا ہے یعنی یہ قابل بناتا ہے ہبل کو، پریسٹین کہتے ہیں صاف و شفاف، ویو منظر، یہ ہبل کو ایک صاف و شفاف منظر دکھانے کے قابل بناتا ہے۔ ٹیپیکلی انمیچبل بائی گراؤنڈ بیسڈ ٹیلیسکوپس جو زمین پر لگے ہوئے دوربینوں سے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ٹیپیکلی بہت زیادہ، انمیچبل بہتر، گراؤنڈ بیسڈ ٹیلیسکوپس زمین پر لگے ہوئے دوربینوں۔ If the man's eye was as sensitive as Hubble's، اگر انسانی آنکھ ہبل کی طرح حساس ہوتی، سینسیٹیو حساس، he could look from اسلام آباد، تو وہ اسلام آباد سے نظر ڈال سکتا تھا، لوگ نظر ڈالنا، and see the glow of a pair of fireflies in London، اور لندن میں جگنوں کے ایک جوڑے کی چمک دیکھ سکتا تھا۔ گلو چمک، پیار جوڑا، فائر فلائز جگنوں کی، فائر فلائی کہتے ہیں جگنوں کو، یعنی اگر انسانی آنکھ ہبل کی طرح حساس ہوتی تو وہ اسلام آباد سے نظر ڈال سکتی تھی اور لندن میں جگنوں کے ایک جوڑے کی چمک دیکھ سکتی تھی۔ اچھا if the fireflies were 6 feet apart، اگر یہ جگنوں ایک دوسرے سے 6 فٹ دور ہوتے، یعنی اگر یہ جگنوں ایک دوسرے سے 6 فٹ کے فاصلے پر ہوتے، he could resolve، تو وہ بتا سکتا تھا، resolve بتانا، that there were 2 of them side by side، کہ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہے، 2 of them دونوں، side by side ساتھ ساتھ۔ ہبل آربٹس ارتھ، ہبل زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، آربٹس چکر لگاتا ہے، موونگ ایٹ دا اسپیڈ آف اباؤٹ 5 miles per second، یعنی 8 km per second، تقریباً 5 میل فی سیکنڈ یعنی 8 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کرتا ہے یا چکر لگاتا ہے، حرکت کرتا ہے یا چکر لگاتا ہے۔ فاسٹ انف یعنی یہ رفتار اتنی تیز ہے، فاسٹ تیز، ٹو ٹریول فرام چترال ٹو کراچی ان اباؤٹ 3 minutes، کہ آپ چترال سے کراچی تک کا سفر تقریباً 3 منٹ میں طے کر سکتے ہیں۔
ٹریول طے کرنا. ڈیورنگ دا کورس آف اے ایئر، ایک سال کے دوران. ہبل سرکلز ارتھ اوور 5000 ٹائمز. ہبل زمین کے گرد 5000 سے زیادہ بار چکر لگاتا ہے. ایک سال کے دوران ہبل زمین کے گرد 5000 بار سے زیادہ چکر لگاتا ہے. سرکلز چکر لگاتا ہے. As the telescope whips around Earth once every 97 minutes. جب یہ دوربین ہر 97 منٹ بعد ایک بار زمین کے گرد پوری رفتار سے چکر کاٹتا ہے. ویپس پوری رفتار سے چکر کاٹتا ہے. اراؤنڈ ارتھ زمین کے گرد. اٹ کلیکٹس لائٹ. تو یہ اتنی روشنی حاصل کر لیتا ہے یا اکٹھا کر لیتا ہے. مچ مور لائٹ دین ہیومن آئیز کین ہوپ ٹو کیپچر آن دیئر اون. یعنی جتنی روشنی انسانی آنکھ اکیلے جمع کر سکتی ہے اس سے زیادہ. یعنی جب یہ دوربین ہر 97 منٹ بعد ایک بار زمین کے گرد پوری رفتار سے چکر کاٹتا ہے تو یہ جتنی روشنی انسانی آنکھ اکیلے جمع کر سکتی ہے اس سے بہت زیادہ روشنی یہ جمع کرتا ہے. اچھا، لائٹ دیٹ ریویلز ایوری تھنگ. یہ روشنی جو ہر چیز ظاہر کرتی ہے، ریویلز ظاہر کرتی ہے. فرام دا نیچر آف اسٹارمز آن جوپیٹر. مشتری پر طوفانوں کی نوعیت سے لے کر. نیچر آف اسٹارمز طوفانوں کی نوعیت. آن جوپیٹر مشتری پر. جوپیٹر ایک سیارے کا نام ہے، اردو میں اس کو مشتری کہتے ہیں. اردو میں اس کو مشتری کہتے ہیں. ٹو سم آف دی موسٹ ڈسٹینٹ گیلیکسیز ان دا یونیورس. کائنات میں سب سے دور کہکشاؤں تک. یعنی یہ روشنی جو مشتری پر طوفانوں کی نوعیت سے لے کر کائنات میں سب سے دور کچھ کہکشاؤں تک ہر چیز ظاہر کرتی ہے. ڈسٹینٹ دور، گیلیکسیز کہکشاؤں، ان دا یونیورس کائنات میں. ہبل سپر ویژن ہیز شون اس پلیسز ان دا کاسموس. ہبل کی زبردست قسم کی بصارت نے ہمیں کائنات میں وہ مقامات دکھایا ہے. سپر ویژن زبردست قسم کی بصارت، ویژن بصارت، شون اس ہمیں دکھایا ہے، پلیسز مقامات، ان دا کاسموس کائنات میں. کون سے مقامات؟ دیٹ نو جنریشن آف ہیومن بیفور اس ہیز ایور سین. کہ جنہیں ہم سے پہلے کسی انسانی نسل نے نہیں دیکھی ہے. اچھا، دی ہبل امیجز ہیو انویلڈ. ہبل کی تصاویر نے اس راز سے پردہ اٹھایا ہے. انویلڈ راز سے پردہ اٹھایا ہے. دیٹ بیانڈ دا اسٹاری اسکائی وی سی آن اے کلیئر نائٹ. کہ صاف رات کو ہمیں آسمان پر دکھائی دینے والی ستاروں سے کہ صاف رات کو ہمیں دکھائی دینے والے ستاروں سے بری ہوئی آسمان سے آگے. بیانڈ آگے، اسٹاری اسکائی ستاروں سے بری آسمان. وی سی آن اے کلیئر نائٹ جب جو صاف رات کو ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اچھا، دیئر از اندر یونیورس. ایک اور کائنات موجود ہے. این انڈسکورڈ کنٹری. جو ایک نامعلوم ملک ہے، یعنی جو ایک نامعلوم دنیا ہے. کن چیزوں کی؟ آف ڈسکارڈنٹ آبجیکٹس. الگ قسم کی چیزوں کی. ڈسکارڈنٹ الگ قسم کی، آبجیکٹس چیزوں. وائلنٹ ایکسپلوژنس. یعنی یہ زوردار دھماکوں کی دنیا ہے. وائلنٹ زوردار، ایکسپلوژنس دھماکوں.
एंडोकेटाक्लेस्मिक कोलिशंस और तबाकुन तसादुम की, और ये तबाकुन तसादुम की भी दुनिया है। अच्छा, अब इस पूरे सेंटेंस को इस तरह ट्रांसलेट करेंगे। हबल की तस्वीर यानी हबल की ली गई तस्वीर ने इस रात से पर्दा उठाया है कि साफ रात को हमें दिखाई देने वाले सितारों से भरी हुई आसमान से आगे एक और कायनात मौजूद है जो अलग किस्म की चीज़ों, ज़ोरदार धमाकों और तबाहकुन तसादों की एक नामालूम मुल्क है या दुनिया है। अनडिस्कवर्ड, नामालूम। अच्छा, नेक्स्ट है गैलेक्सीज फ्लो इनटू वन अनदर। कहकशाएं एक दूसरे से टकराते हैं। फ्लो इनटू टकराते हैं, वन अनदर एक दूसरे से। स्टार्स एरप्ट फ्रॉम फायर स्टार्म्स ऑफ गैस एंड डस्ट एंड लाइट। गैस और धूल और रोशनी की आग के तूफानों से सितारे फूटते हैं। स्टार्स एरप्ट, सितारे फूटते हैं, फ्रॉम फायर स्टार्म्स, आग के तूफानों से। और ये आग की तूफान किन चीज़ों के होते हैं? गैस एंड डस्ट, और गर्द या धूल, एंड लाइट और रोशनी। न्यूली फार्मिंग स्टार्स शूट आउट सेबर लाइक जेट्स ऑफ गैस। नए बनने वाले सितारे गैस के तलवार की तरह धारे निकालते हैं। न्यूली फार्मिंग स्टार्स, नए बनने वाले सितारे, शूट आउट, निकालते हैं, सेबर लाइक जेट्स ऑफ गैस, तलवार की तरह गैस की धारे। सेबर, तलवार, लाइक की तरह यानी तलवार की तरह, सेबर कहते हैं तलवार को, जेट्स धारे। अच्छा, एज बर्थ अनाउंसमेंट टू द यूनिवर्स, कि जैसे कायनात को अपनी पैदाइश की इत्तला दे रही हो। बर्थ पैदाइश, अनाउंसमेंट हो एलानात या इत्तला, टू द यूनिवर्स कायनात को, यानी कि जैसे कायनात को अपनी पैदाइश की इत्तला दे रही हो। अच्छा, अब इस पूरे सेंटेंस को इस तरह ट्रांसलेट करेंगे। कहकशाएं एक दूसरे से टकराते हैं। गैस और धूल और रोशनी की आग के तूफानों से सितारे फूटते हैं। नए बनने वाले सितारे गैस के तलवार की तरह धारे निकालते हैं, कि जैसे कायनात को अपनी पैदाइश की इत्तला दे रहे हो। ऑल दिस ड्रामा प्लेस आउट, ये सारा तमाशा रुनुमा होता है। प्लेस आउट रुनुमा होता है, ड्रामा तमाशा। अगेंस्ट ए पिच ब्लैक बैकड्रॉप, एक इंतहाई तारीक माहौल में। पिच ब्लैक इंतहाई तारीक, बैकड्रॉप माहौल। दैट इज अनइमेजिनेबली इन्फिनिट, जो नाकाबिल तस्वुर तौर पर लामहदूद है, यानी जो नाकाबिल तस्वुर तौर पर लामहदूद माहौल है। अनइमेजिनेबली, नाकाबिल तस्वुर तौर पर, यानी जिसके बारे में तस्वुर नहीं किया जा सकता। इन्फिनिट, लामहदूद। ए सिंगल हबल स्नैपशॉट, हबल की एक ही तस्वीर। सिंगल, एक, स्नैपशॉट तस्वीर। कैन पोर्ट्रे द यूनिवर्स एज ऑसम, मिस्टीरियस एंड ब्रेथ टेकिंग, यानी कायनात को अजीमुशान, पुरअसरार और हैरान कुन तौर पर पेश कर सकता है। पोर्ट्रे, कैन पोर्ट्रे पेश कर सकता है, पोर्ट्रे पेश करना या दिखाना। पोर्ट्रे पेश करना या दिखाना। ऑसम, अजीमुशान, मिस्टीरियस, पुरअसरार, ब्रेथ टेकिंग, हैरान कुन। एंड एट द सेम टाइम, और बैक वक़्त, यानी और ये कायनात को बैक वक़्त कैयोटिक, गैर मुनज़्ज़म, ओवरवेलमिंग, तबाहकुन एंड फोरबोर्डिंग और भयानक भी पेश कर सकता है या दिखाने की सलाहियत रखता है। अच्छा, हबल की एक ही तस्वीर कायनात को बैक वक़्त अजीमुशान, पुरअसरार और हैरान कुन और गैर मुनज़्ज़म, तबाहकुन और भयानक दिखा सकता है या दिखाने की सलाहियत रखता है। अच्छा, नेक्स्ट है द स्टोरी दैट द हबल टेल्स अबाउट द यूनिवर्स। हबल कायनात के बारे में जो कहानी हमें बताता है।
نوز نو نیشنل پولیٹیکل اور آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز، وہ کسی قومی، سیاسی یا نظریاتی حدود سے ماوراء ہوتی ہے یا بالاتر ہوتی ہے۔ نوز نو باؤنڈریز یعنی حدود سے ماوراء ہوتی ہے یا حدود سے بالاتر ہوتی ہے۔ اچھا، تو پولیٹیکل، سیاسی، آئیڈیالوجیکل، نظریاتی باؤنڈریز و حدود، یعنی ہبل کائنات کے بارے میں جو کہانی ہمیں بتاتا ہے وہ کسی قومی، سیاسی یا نظریاتی حدود سے ماوراء ہوتی ہے۔ The images are so overpowering and humbling، یہ تصاویر اتنی لاجواب اور حیران کن ہوتی ہے۔ overpowering لاجواب، humbling حیران کن، that they have touched people of all ages، کہ یہ ہر عمر کے لوگوں کے دلچسپی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ ٹچڈ یعنی دلچسپی کا باعث بنی ہوئی ہے، پیپل آف آل ایجز ہر عمر کے لوگوں کے۔ اچھا، دیز پکچرز آر اے ریمائنڈر، یہ تصاویر یہ یاد دلاتی ہے that we inhabit a tiny planet in a vast universe، کہ ہم ایک وسیع کائنات کے اندر ایک چھوٹے سیارے پر رہتے ہیں۔ we inhabit کہ ہم رہتے ہیں، a tiny planet ایک چھوٹے سیارے پر، in a vast universe ایک وسیع کائنات میں، with many remaining unknowns، جس میں بہت سے ابھی تک نامعلوم پڑے ہیں، یعنی جس میں بہت سے سیاروں کے بارے میں ابھی تک ہم نہیں جانتے۔ اچھا، اس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں۔ یہ تصاویر یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم ایک وسیع کائنات کے اندر ایک چھوٹے سیارے پر رہتے ہیں جس میں بہت سے ابھی تک نامعلوم پڑے ہیں، یعنی اس وسیع کائنات میں بہت سے سیاروں کے بارے میں ابھی تک ہم نہیں جانتے۔ انہیبٹو کہتے ہیں رہنے کو، انہیبٹ رہنا، ٹائنی چھوٹے، پلانٹ سیارہ، انون نامعلوم۔ سینس اٹس لانچ ان 1990، 1990 میں مدار میں بھیجنے کے وقت سے، سینس کے وقت سے، اٹس لانچ اس کو مدار میں بھیجنے، کب؟ ان 1990، 1990 میں۔ The 12-ton bus-sized Hubble telescope has made more than 1 million observations، اس بس جتنے 12 ٹن ہبل دوربین نے 1 ملین یعنی 10 لاکھ سے زیادہ مشاہدات کیے۔ اچھا، میڈ آبزرویشن مشاہدات کیے، بس سائزڈ بس جتنا، ہبل ٹیلیسکوپ ہبل دوربین، یعنی اس بس جتنے 12 ٹن ہبل دوربین نے۔ اینڈ لوکڈ ایٹ اوور 38,000 سیلیسٹیل آبجیکٹس، اور 38,000 سے زیادہ اجرام فلکی کو دیکھا۔ سیلیسٹیل اجرام فلکی، اجرام فلکی یعنی آسمان میں جو چیزیں ہیں۔ اچھا، 1990 میں اس بس جتنے 12 ٹن ہبل دوربین نے مدار میں بھیجنے کے وقت سے 1 ملین یعنی 10 لاکھ سے زیادہ مشاہدات کیے اور 38,000 سے زیادہ اجرام فلکی کو دیکھا۔ اچھا، دا ہبل آرکائیوز آر فیلڈ، ہبل کے محافظ خانے بھرے ہیں، آرکائیوز محافظ خانے، with more than 500,000 images، 5 لاکھ سے زیادہ تصاویر سے، یعنی ہبل کے محافظ خانے 5 لاکھ سے زیادہ تصاویر سے بھرے ہیں۔ The amount of astronomical data collected، اجرام فلکی کے اعداد و شمار کا اکٹھا کیا گیا مجموعہ، اماؤنٹ مجموعہ، اسٹرانومیکل اجرام فلکی کا، ڈیٹا اعداد و شمار، کلیکٹڈ جو اکٹھا کیا گیا، is equivalent to about 50 million books،
تو یہ تقریباً 50 ملین یعنی 5 کروڑ کتابوں کے برابر ہے، یا اور کس چیز کے برابر ہے؟ اور 5 times the printed collection of the US Library of Congress، یا یہ امریکہ کی لائبریری آف کانگریس کے شائع شدہ مجموعے کے 5 گنا کے برابر ہے۔ اچھا، in 1983 ناسا named the telescope، 1983 میں ناسا نے اس دوربین کو نام دیا۔ کون سا نام دیا؟ After the early 20th century American astronomer Edwin P. Hubble 1889 to 1953، یعنی 20ویں صدی کے اوائل سے تعلق رکھنے والے امریکی ماہر فلکیات ایڈون پی ہبل کا، جو 1889 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور 1953 عیسوی میں وفات ہوئے تھے۔ یعنی 1983 میں ناسا نے اس دوربین کو 20ویں صدی کے اوائل سے تعلق رکھنے والے امریکی ماہر فلکیات ایڈون پی ہبل، جو 1889 میں پیدا ہوئے تھے اور 1953 میں وفات ہوئے تھے، کا نام دیا۔ Who is credited with the 1920s discovery، جنہیں 1920 کی دہائی کی دریافت کا اعزاز حاصل ہے۔ کریڈیٹڈ ود اعزاز حاصل ہے، ڈسکوری دریافت، کون سے دریافت کا اعزاز حاصل تھا اسے؟ That galaxies are huge remote systems of billions of stars، کہ کہکشائے کھربوں ستاروں کے بہت بڑے اور الگ قسم کے نظاموں پر مشتمل ہے۔ ہیوج بہت بڑے، ریموٹ سسٹمز الگ قسم کے نظاموں پر، of billions of stars کھربوں ستاروں کے۔ اچھا، اس سنٹینس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں۔ 1983 میں ناسا نے اس دوربین کو 20ویں صدی کے اوائل سے تعلق رکھنے والے امریکی ماہر فلکیات ایڈون پی ہبل، جو 1889 میں پیدا ہوئے تھے اور 1953 میں وفات ہوئے تھے، کا نام دیا، جنہیں 1920 کی دہائی کی اس دریافت کا اعزاز حاصل ہے کہ کہکشائے کھربوں ستاروں کے بہت بڑے اور الگ قسم کے نظاموں پر مشتمل ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے دا موسٹ پاورفل اسپیس کیمرا، سب سے طاقتور کیمرا، موسٹ پاورفل سب سے طاقتور، اسپیس کیمرا خلائی کیمرا، سب سے طاقتور خلائی کیمرا، ایور بلٹ، جو پہلی بار بنایا گیا تھا، واز انسٹال آن ہبل ان 2009، 2009 میں اس کو ہبل پر نصب کر لیا گیا، انسٹالڈ نصب کر لیا گیا، along with many other fixes، جس کے ساتھ بہت سے دوسرے تنصیبات بھی شامل تھی۔ فکسز تنصیبات، and Hubble was now performing at a higher level، اور اب ہبل زیادہ اچھی طرح سے کام کر رہا تھا، was performing کام کر رہا تھا، now اب at a higher level زیادہ اچھی طرح سے، then ever before پہلے سے، یعنی اچھا اس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں۔ سب سے طاقتور خلائی کیمرا جو پہلی بار بنایا گیا تھا 2009 میں، اس کو ہبل پر نصب کر لیا گیا، جس کے ساتھ بہت سے، یعنی اس کیمرے کے ساتھ بہت سے دوسرے تنصیبات بھی شامل تھی، اور اب ہبل پہلے سے زیادہ اچھی طرح سے کام کر رہا تھا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ، فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آئے تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے اس یونٹ کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔